علیکم ناظرین، راجہ بشیر عثمانی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں 7 مسلمانوں کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور ان کا قصور انہوں نے ان پر الزام یہ لگایا ہے کہ یہ جو 7 مسلمان ہیں یہ پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے، اور یہ محض ایک الزام تھا، اور اس کے نتیجے میں بھارت کی عدالت نے یعنی اتر پردیش کی عدالت نے ان 7 مسلمانوں کو سزائے موت سنائی ہے۔ اتر پردیش کی جو ریاست ہے وہاں 4 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ گزشتہ ایک عرصے سے بھارت ایک منصوبہ بندی کے ساتھ وہاں مسلمانوں پر ظلم اور جبر روا رکھے ہوئے ہے۔ وہاں آئے روز ان کی مساجد کو جلایا جاتا ہے، مساجد کی بے حرمتی کی جاتی ہے، مسلمانوں کو مختلف کیسوں میں مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے، اور جلاؤ گراؤ یعنی ان کے گھروں کو جلایا جاتا ہے۔ طرح طرح کے واقعات ہیں جو کہ بھارت مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو بھارت کا ان 7 مسلمانوں پر الزام ہے، اور ان پر الزام یہ تھا کہ وہ ایک جو گزشتہ عرصے میں ٹرین دھماکہ ہوا تھا اتر پردیش میں، اس کا الزام ان پر لگایا گیا ہے کہ یہ اس دھماکے میں یہ لوگ ملوث تھے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے بھی جو ایک سمجھوتا ایکسپریس میں جو دھماکہ کروایا گیا تھا، تو اس کا بعد میں جو رپورٹ پیش کی گئی تھی تو اس سے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ بھارت کی ایجنسیوں کی کارروائی تھی، جس کا الزام بھی اس وقت جو ہے مسلمانوں پر لگایا گیا تھا۔ لیکن اس رپورٹ نے بھارت کی مکارانہ چالوں کو اور اس کے ان مذموم حربوں کو بے نقاب کیا تھا کہ وہ خود بھارت اور اس کی ایجنسی جو ہے اس طرح کے واقعات میں ملوث ہے، اور اس کا الزام مسلمانوں کو دیتی آئی ہے۔ یہ بھی جو واقعہ ہے اس میں یعنی بالکل بھارت کی ایجنسی کا ہاتھ تھا، اور اس کا الزام ان مسلمانوں پہ دے دیا گیا، ان کے سر تھوپ دیا گیا کہ اس جو ٹرین کا یہ جو حادثہ ہے اتر پردیش میں جو بم دھماکہ کروایا گیا ہے تو یہ مسلمانوں نے کروایا، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت جو بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور وہاں انسانی حقوق جو بڑے محفوظ ہیں، وہاں جو ہے آباد ساری جو اقلیتیں محفوظ، ان کے حقوق محفوظ ہیں، حالانکہ بالکل اس کے برعکس اثر صورتحال ہے کہ بھارت میں آباد اقلیتوں کے حقوق غیر محفوظ ہیں۔ وہاں سکھ جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، وہاں عیسائی غیر محفوظ ہیں، وہاں مسلمان غیر محفوظ ہیں، وہاں ان کو مذہبی آزادیاں اس طرح کی میسر نہیں ہیں کہ وہ آزاد مرضی سے اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر سکیں، عبادات کر سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جمہوریت کا دعویٰ کرے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے۔ بھارت ایک فسطائیت ریاست ہے، بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے کہ جہاں نہ تو مسلمانوں کو آزادی حاصل ہے، اور نہ سکھوں کو آزادی حاصل ہے، نہ وہاں عیسائیوں کو آزادی حاصل ہے، نہ ایون کہ دلت جو ہیں بھارت کی ایک ذات ہے، اور اس طرح کے جو دوسرے شودر ہیں ان کو بھی وہاں آزادی حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو مذموم حربے اور ہتھ کنڈے بھارت استعمال کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اتر پردیش میں، اس سے بھارت کے حصے میں سوائے سبکی کے کچھ نہیں آئے گا، اور اسے اس طرح کے حربوں سے باز آنا چاہیے۔ اقوام عالم کو بھارت کی ان ظالمانہ اور جابرانہ کارروائیوں کا نوٹس لینا چاہیے، اور وہ جو انسانی حقوق کی پامالی کا مرتکب ہو رہا ہے بھارت، وہ بھارت کے اندر خود اندر بھی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی، تو انسانی حقوق کے جو علمبردار ادارے ہیں، انسانی حقوق کی جو علمبردار تنظیمیں ہیں، عالمی سطح پر کام کرنے والے جو ادارے ہیں، ان کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا، اور اقوام متحدہ کو خود اس کے انسانی حقوق کمیشن نے اور یورپی یونین کے انسانی حقوق کمیشن نے یہ 1 سال پہلے واضح کیا تھا کہ بھارت جو ہے، بھارتی فوج جو ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق پامال کر رہی ہے، اس نے تسلیم کیا تھا۔ تو محض یہ تسلیم کر لینا یا کسی رپورٹ کا حصہ بنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ بھارت پر اس کے نتیجے میں کچھ پابندیاں عائد کی جائیں، اور اس کو پابند بنایا جائے، اور اس کو نوٹس دیا جائے کہ وہ آئندہ اس طرح کی کارروائیوں سے باز آ جائے، تاکہ وہاں جو آباد اقلیتیں ہیں بھارت میں ان کے حقوق ان کو مل سکیں، انہیں ان کی آزادی مل سکے، وہ آزاد مرضی سے اپنی عبادات کر سکیں، اور اپنی آزاد مرضی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو میں اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔